السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ایمان اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی
کئی مرتبہ لوگوں کی توجہ چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اے لوگو ایمان کے متلاشی بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، اور جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں انہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ایمان کی تقویت پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر اس ضمن میں اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا کہ میری قدرتیں دیکھ کر کے ان کو تسلیم کرو اور پھر مزید اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کرو، بالخصوص یہ دنیا کے حالات تمہارے لیے رکاوٹ کا باعث بنیں گے۔ سو اس ضمن میں اللہ پاک نے دنیا کی حیثیت بھی واضح کر دی۔ فرمایا لگتی تو بڑی بھلی ہے، بہت خوبصورت، بڑی دل کو بھانے والی اور دل لگانے والی دنیا ہے۔ ہمارے تجربے میں یہ بات ہے کہ واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر لحاظ سے دنیا کے رنگینیاں جب ہمیں نظر آتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین بھی ہم بسا اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ حدید ہے یہاں اپنے مومن بندوں کو رغبت دلانے کے لیے بہت سارے احکامات جاری فرمائے، اور یہاں ان احکامات کے بعد اس بات کا بھی احساس دلایا کہ ایمان والو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ، فرمایا یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی جس کے اندر تم مگن ہو اور یہ زندگی تمہارا مقدر ہے، یہ ذہن میں بات بٹھا لو کہ یہ بس ایک کھیل تماشا ہے۔ جیسے وہ کھیل والا بچوں کو کھیل دکھاتا ہے اور بچے اس کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا سوائے کھیل اور شغل میں لے کے کچھ نہیں۔ وزینہ، اور یہ دنیا ایک زینت ہے، خوبصورتی کا سامان ہے۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ دنیا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا اور کہنا کہ میرے پاس تو فلاں چیز زیادہ ہے، میرے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، میرے پاس جائیداد زیادہ ہے، میرے پاس زمین زیادہ ہے۔ فرمایا یہ تفاخر کا سسٹم اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ یقیناً تم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے تقابل کرتے ہو اور بتاتے ہو کہ میرے پاس فلاں چیز زائد ہے۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے ایک دوسرے پر اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور یہ کہنا کہ میرے پاس اس چیز کی بہتات ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے بیٹے زیادہ ہیں۔ اس لحاظ سے فرمایا یہ چیزیں تو موجود ہیں، یقیناً انسانی نفسیات کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً حق پہ مبنی بات ہے، لیکن فرمایا اگر تم اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، یہ دنیا جس کے اندر یہ تکاثر، تفاخر، یہ زینت، یہ لعب اور لہو کی چیزیں، فرمایا اس کی مثال ایک لے لیجئے، مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یقیناً یہ بات بہت خوب طریقے سے ہمیں سمجھ آئے گی۔ فرمایا کمثل غیث، اس کی مثال بارش کی سی لے لیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، پھر بارش کے ذریعے سے اگنے والی جڑی بوٹیاں، انگوریاں، فصلیں، فرمایا کسان کو بڑا بھلا لگتا ہے، بڑا خوش لگتا ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے، لو جی بارش ہوئی ہے، اب تو فصل بڑی اچھی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر وہ فصل بڑی ہو جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہو فصل خشک ہو گئی ہے، وہ زرد ہو گئی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہی فصل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ فصل کی حیثیت ہے۔ فرمایا آپ کے دیکھتے دیکھتے
کسان لوگ بہت خوب طریقے سے جانتے ہیں، ہمیں بھی یہ باتیں معلوم ہیں کہ کسان کے لیے پانی کا انتظام اس کو بہت خوش لگتا ہے، بارش کو دیکھتا ہے خوشی ہوتی ہے اس کی کہ اب تو کام بن گیا ہے، فری میں پانی مل گیا ہے، اب اس کے بعد فصل کا اگانا، بڑا ہو جانا، پھر اس کا پک جانا، پھر اس کا کٹ کے چورا چورا ہو جانا۔ فرمایا یہ دنیا کی مثال ہے۔ اب اس کے اوپر کتنا ایک ٹائم لگتا ہے، کسان جس کا دار و مدار اس فصل کے اوپر ہے، یقیناً آج کل کسان اپنی فصلیں اٹھا رہے ہیں، گندم اٹھا رہے ہیں، خوشی ان کو حاصل ہو رہی ہے کہ ہماری محنت رنگ لائی ہے، اگرچہ ادھورا سا رنگ لائی ہے کہ جس انداز کے ہمارے خرچے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، کسان بیچارے پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی کے حالات ہیں نا، ہر چیز تو بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ اب گندم وہ گورنمنٹ آگے سے خرید نہیں رہی تو لازمی بات ہے کسانوں کے لیے تو پریشانی کا باعث ہے، لیکن بہرکیف فصل اٹھا کر کے وہ کسان کے لیے خوشی کا باعث تو ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس فصل کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کیجئے، اس کا تقابل اپنی زندگی سے کیجئے۔ فرمایا یہ فصل اگنے میں اور پکنے میں اور کٹنے میں کتنا ٹائم لگا، اور کسان اس طرح کا کھیل بار بار کرتا ہے، اس کی زندگی میں بار بار یہ فصلیں تیار ہوتی ہیں اور وہ کاٹتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری پوری زندگی بس ایک فصل جیسی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ لو جی بڑی لمبی زندگی ہے، بڑا دورانیہ ہے، بڑا عرصہ ہے، کئی سال، 60 70 80 100 سال ہم نے یاد ادارنے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ آخرت کی زندگی کے مد مقابل تو بس کوئی اس کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ بس ایک سوئی کو ڈبویا جائے سمندر کے اندر، جتنا سا پانی اس کے ساتھ لگ کے آیا ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فصل کا تقابل کر لیجئے اپنی زندگی سے، اور پھر خود ہی غور و فکر کر لیجئے کہ یہ کتنی لمبی زندگی ہے۔ فرمایا اصل بات تو وہی ایمان والی ہے۔ فرمایا اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پہلے اللہ نے ڈرا دیا۔ فرمایا ہماری بات نہیں مان رہے ہو، پھر اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے، آخرت میں سخت عذاب ملنے والا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، جو معصیت پہ لگے ہوئے ہیں، نافرمانی ان کا مقدر ہے، وہ ہماری بات سننے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا آخرت کے اندر یہ دنیا کا سسٹم تو بڑا بھلا لگ رہا ہے نا، ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن دورانیہ بڑا تھوڑا ہے، اور اس کے مد مقابل آخرت میں سخت عذاب ہے، اور وہ آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ فرمایا لیکن جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، ایمان والوں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والوں کے لیے، اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے لیے، عبادات کا سلسلہ بھرپور طریقے سے چلانے والوں کے لیے۔ فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، بدلہ تو اللہ پاک نے دینا ہے جنت کی شکل میں۔ فرمایا ہم ان کی کمی بیشی بھی معاف کریں گے۔ ورضوان، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی خوشنودی بھی ان کو عنایت کریں گے۔ اللہ اپنی رضامندی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں اللہ ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے اعمال ہیں، ہم محنت کوشش کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ تو اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ پتہ نہیں، کوئی پتہ ہے کیا پتہ ہے ہمیں کہ ہم سے کوئی گناہ غلطیاں ایسے ہو رہے ہوں کہ جن کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں میرے بندو، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، میری مغفرت کو ذہن میں رکھو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، ورضوان، اور میں تم سے خوش ہو جانے والا ہوں، میں اپنی رضامندی کا اعلان کر دوں گا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سمجھنے والی بات صرف ایک ہے کہ دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے، اس کو آپ نے کس حد تک لینا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، جو دھوکا کھا گیا وہ مارا گیا، اور جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔
بس یہی اصل بنیادی بات ہے کہ ہم نے جیتے جی یہ زندگی اللہ پاک کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اس نعمت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ لگانا ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہے، اور اس دنیا کے بارے میں جو کچھ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دنیا کو ہم نے اس انداز سے استعمال کرنا ہے، اس دنیا کا ہی ہو کے نہیں رہ جانا، بلکہ دنیا کو ضرورت کی حد تک استعمال کرنا ہے۔ اصل میں ہمارا امتحان ہے، اور اصل میں اپنے مالک کی بات کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرم برداری، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ تو ان باتوں کو سمجھانے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ احادیث کے اندر باقاعدہ سے یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا کی جو کمزوری ہے اور اس کی عارضی حیثیت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف فرامین جاری فرماتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ مر بجدی نسک کا میت، آپ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے، اور آپ نے ایک سوال کر لیا اپنے ساتھیوں سے کہ میرے ساتھیوں ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ایک درہم کے بدلے میں خرید لے؟ اب درہم زیادہ سے زیادہ کتنا آپ لگا سکتے ہیں؟ چلے 500 کر لیں، 1000 کر لیں، تو 500 1000 آج کل کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اس وقت تو خیر یہ درہم 3 ماشے کا چاندی کا ایک سکہ ہے۔ تو فرمایا کہ کون تم میں سے، ایک اس کی کمزوری اور حقارت کو بیان کرنے کے لیے، کہ تم میں سے کوئی ایک درہم کے بدلے میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ خرید لے۔ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو ذرہ برابر یعنی کسی چیز کے بدلے میں بھی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فری میں بھی اس طرح کی مری ہوئی چیز کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو بلدیہ والوں کی ڈیوٹی ہے نا کہ آپ اٹھائیں اور اس کو کہیں لے جا کے پھینکیں، ورنہ کوئی مرغی مر جائے، کوئی چیز مر جائے تو ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فواللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جیسے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی تمہارے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اس سے بھی زیادہ گئی گزری حیثیت دنیا کی ہے تمہارے رب کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی اتنی سی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی تم اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی دیکھ رہے ہو اور پہچان رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں وہ اس کی کیا حیثیت ہے، تو ایسے ہی پھر اللہ کے رسول نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی سی بھی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی جتنی حیثیت تمہارے ہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی ہے۔ اب دیکھیں کہاں یہ دنیا پوری کی پوری ہمارے قسمت میں تو اس کا ایک معمولی سا حصہ آتا ہے نا، لیکن ہم نے کتنی محبتیں دنیا کے ساتھ پیدا کر لی ہیں اور کتنی رکھتے ہیں اور کتنا اس دنیا کو سمجھتے ہیں، تو اپنے مالک کے ہاں اس کی حیثیت دیکھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے جو منکرین ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کو تو پھر کوئی چیز کھانے کے لیے بھی نہ دیتے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مال تو سب کے پاس موجود ہے، ممکن ہے کہ غیر مسلموں کے پاس ہماری نسبت زیادہ ہو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف کے اندر دنیا کی حیثیت ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ لوگ تو فقر سے فاقے سے گھبراتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ غربت کی کیفیت جو ہے شاید ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، تو آپ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم للفقر اخشى علیکم، میں تمہارے بارے فقر کے بارے میں کوئی خوف نہیں کھاتا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا فراخ کر دی جائے گی۔ اس وقت صحابہ کرام کے پاس تو بڑا محدود سا مال تھا نا، کسی کے پاس کچھ تھا، لیکن عمومی طور پہ صحابہ کرام غریب تھے، کمزور تھے،
تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر ہے، فاقہ ہے، کمزوری ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ آنے والے لمحات میں یہ دنیا تمہارے اوپر وافر کر دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں کے اوپر اس دنیا کی فراوانی کر دی گئی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو بڑی پرانی بات ہے نا، اللہ کے رسول کا فرمان، آج دنیا لوگوں کے پاس کتنی زیادہ موجود ہے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، خطرناک بات یہ ہے کہ تم بھی اس دنیا کے اندر رغبت کرو گے جیسے پہلی امتوں نے رغبت کی، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ دنیا تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گی جیسے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب دیکھیے دنیا کی حیثیت، اصل میں اس دنیا کو لینا اس حد تک جو ضرورت ہو اور استعمال کرنا ایسے جیسے اللہ چاہتے ہیں، تو پھر یہ دنیا ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ ورنہ آپ کس قدر خطرے کے آثار بتلا رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا بہت وافر ہو جائے گی اور تم رغبت بھی کرو گے لیکن یہ تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ اب دیکھیں، ایک طرف ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہم دنیا کے اندر کس طرح مگن ہیں اور کس قدر اس کے خواہش مند ہیں، اور ایک طرف ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ مزید سنیے، آپ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا، فرمایا جو بندہ مسلمان ہو گیا اور اس کو روٹی روزی گزارے لائق مل گئی، وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جو کچھ اس کو عنایت فرما دیا اس کے اوپر قناعت کر گیا۔ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہونا چاہیے، قناعت کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے اس کے اوپر الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اصل میں تو اسلام ہے، اصل میں تو اطاعت ہے، اصل میں اللہ کی بات کو ماننا ہے، اصل میں دین کے مطابق چلنا ہے۔ جو بندہ مسلمان ہے اور اس کو روٹی روزی کھانے پینے کے لیے مل رہے تو بس ٹھیک ہے، اس کے اوپر قناعت کرے، جو اللہ پاک نے اس کو دے دیا ہے یہ نجات ہے، نجات، اس میں تمہاری بچت ہے، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اب دیکھ لیں کتنا فرق ہے، ہم اپنی کامیابی کو کس چیز میں سمجھتے ہیں؟ بس ہر وقت دوڑ لگی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو جائے، بس یہی میری کامیابی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش اور آپ کی دعا بھی سن لیجئے، آپ ایک دعا فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے، آپ فرماتے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً ای کفافا، اللہ جی میری امت کا رزق قوت کر دیجئے، گزارے لائق کر دیجئے، اے کفافا یعنی جو کافی ہو جائے، ان کو کھانے پینے کا سسٹم ان کا چل جائے۔ قوت کہتے ہیں جو روٹی روزی کھانے پینے کا سامان۔ تو آل محمد، اس سے بھی ذرا ایک مسئلہ ذہن میں آ جائے کہ ہم لوگ تو ایک مخصوص اصطلاح بنا چکے ہیں کہ آل محمد سے مراد ایک لائن ہے، لائن نہیں ہے، آل محمد سے مراد اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ ہر وقت اپنی امت کا فکر کرنے والے تھے، اپنی اولاد کے حوالے سے تو آپ نے واضح فرما دیا کہ جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ورنہ اولاد کا فکر ہوتا تو پھر تو آپ کہتے کہ مال جمع کرو اور جو کچھ میں نے جمع کر دیا ہے یہ میری اولاد کا ہے، یہ میری بیٹیوں کا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جس کی نسل آگے چلے وہ ہے ہی نہیں تھا، بیٹیاں تو نکاح کر کے دیا آگے، بس ٹھیک ہے، وہ سلسلہ ادھر چلا گیا۔ تو آل محمد یہ بات ذہن میں رکھیے، بہت دھوکہ دیا جاتا ہے اور یہ ذہن میں بات لائی جاتی ہے کہ اس سے جی مخصوص اصطلاح مراد ہے، حالانکہ آل فرعون آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا ہے تو فرعون کی اولاد تو تھی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی ہے، امتی اپنے امت کے لیے، امت محمد کے لیے دعا فرمائی ہے، کیا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً ای کفافا، اللہ جی میری امت کا رزق بس ان کا کھانے پینے کا کر دینا انتظام، یہ دعا ہے آپ کی۔ اور فرمایا اصل میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا دنیا سجن المومن، مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے۔
مومن ہر لحاظ سے کبھی اس دنیا کو استعمال کر کے خوش نہیں رہ سکتا. وہ جنت الکافر، ہاں کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ مومن کی آزمائشیں بھی ہیں، مومن کے اوپر پابندیاں بھی ہیں. مومن آزادانہ وقت نہیں گزار سکتا، اس لیے آزمائش آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر پابندیاں لاگو ہو جائیں، اس کو ایک قیدی کی حیثیت سے اس قید خانے کے اندر وقت گزارنا ہوگا. اور یہ وقت گزار کر کے اصل آگے ذہن رکھتے ہوئے، نظر اس کی آگے ہونی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی. لیکن چونکہ کافر بندہ وہ تو دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کا آخرت کے اوپر کوئی ذہن بھی نہیں ہوتا، نظر بھی نہیں ہوتی، اور پھر وہاں آخرت میں اس کو کچھ ملنا بھی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، یہی اس کی جنت ہے. جو کچھ استعمال کر لے گا، کھا پی لے گا، موجیں اڑا لے گا، یہ اس کا ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حجبت النار بالشہوات، یہ جہنم جو ہے یہ شہوات، رنگینیوں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ اس کو آراستہ کر دیا گیا. اس دنیا کے اندر یہ جو سسٹم آپ کو دل کو بھانے والے نظر آتے ہیں، اصل میں وہ خطرناک لمحات کے لیے آپ کو شیطان دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور بظاہر جو آپ مشکلات محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد پابندیوں کی وجہ سے یا کہیں آزمائشوں مشکلات کی بنیاد پہ، تو فرمایا اصل میں جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے یہ ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ. کیا مطلب کہ دنیا میں ناپسند چیزیں دیکھو گے تو یقیناً کل کو تمہیں جنت ملنے والی ہے، اور اگر دنیا کے ہو کے رہ گئے اور تم نے سمجھا کہ بس ہمارے لیے تو یہی سب کچھ ہے، تو پھر نتیجہ اس کا خطرناک صورتحال سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا اور جہنم کا داخلہ نصیب ہوگا. لہذا بظاہر جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کے اندر بہت کچھ مل جانا ہی شاید یہ نجات اور کامیابی کا سامان ہے، تو یہ بالکل دھوکہ ہے. ایسی بات ذہن میں نہیں لانی چاہیے، بلکہ اصل بات یہی ہے کہ دنیا جس قدر بھی کسی کو مل جائے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر استعمال کرنا، چاہے انسان مشکلات میں ہو، چاہے آزمائشوں میں ہو، چاہے پریشانیاں دیکھنا پڑیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے تنگی سے وقت گزارنا پڑے، تو یہ حقیقت میں کامیابی ہے. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز سے بھی سمجھایا ہے کہ میرے ساتھیوں، اصل میں دنیا کے اندر دل تو لگا ہوا ہے، مال تمہارے پاس موجود ہے، لیکن مجھے یہ تو بتلا دو کہ ایکم یحب مال الورثاء، کہ ورثاء کے مال کو کون پسند کرتا ہے؟ اپنا مال کسے اچھا لگتا ہے اور وارثوں کا مال کس کو اچھا لگتا ہے؟ تو یقیناً ورثاء ہمارے بہت ہیں، لیکن ان کا مال تو پھر ان کا ہی ہے. ان کے مال سے ہماری کیا غرض؟ ہمیں تو کوئی محبت نہیں اس سے. ہمیں تو محبت ہے جو کچھ ہماری جیب میں ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، ہمارے ذاتی وہ ورثہ ہے، مال ہے، یقیناً اسی سے ہماری محبت ہے. تو صحابہ کرام نے بھی ایسے عرض کیا کہ نہیں، ہم میں سے تو کوئی ورثاء کے مال کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. فرمایا پھر سن لو، تمہارا مال تو تمہارے مال میں سے وہ ہے جو تم استعمال کرتے ہو یا اللہ کی راہ میں دے لیتے ہو، ورنہ تمہاری کیفیت حیثیت، تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، یہ مال ورثاء کا ہو جائے گا. تو گویا مال ورثاء کا ہے، محبتیں تم اس سے کر رہے ہو. بات سمجھنے والی ہے، شاید ہمیں سمجھ نہیں آئے گی بات کی کہ جو کچھ ہمارے پاس مال موجود ہے، یقیناً یہ دنیا اور یہ زندگی بالکل عارضی ہے، چند لمحات ہیں، آنکھیں بند ہوں گی، یہ مال ورثاء کا ہے. تو آج دیکھتے ہیں ہم کیسے جمع کرتے ہیں، ڈھیروں مال، بہت زیادہ تمنا، خواہش، چاہت ہر بندے کی. لیکن میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، گزر اوقات چلانا تو ضروری ہے، لیکن صرف مال کی ہوس، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، فرمایا پہ سوچ لو یہ مال تو ورثاء کا ہے، تمہارا مال نہیں ہے. اور پھر
اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث سے بھی اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، میت کی پیروی 3 چیزیں کرتی ہیں. جب انسان فوت ہو جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. فیرجع اثنان ویبقى مع واحد، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے. وہ واپس کون کون سی چیز آتی ہے؟ مال اور رشتہ دار، عزیز و اقارب، اولاد اور مال. یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا جیتے جی. لیکن جو ہی آنکھیں بند ہوئی، قبر کی تیاری ہوئی، پھر تھوڑا بہت مال ضرورت کے تحت لوگوں کی جیبوں میں ہے، جا رہے ہیں ساتھ، عزیز و اقارب بھی جا رہے ہیں، اولاد بھی جا رہی ہے. لیکن قبر کے اندر اتارا 2 چیزیں واپس آ گئیں، عزیز و اقارب بھی واپس اور مال بھی واپس. فرمایا وَيَبْقَى مَعَ وَاحِدٍ، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے. فرمایا عملہ، وہ اس کا عمل ہے. تو یہ عمل کب تک ممکن ہے؟ جب تک ہماری آنکھیں بند نہیں ہو جاتی، جب تک ہم میت نہیں کہلواتے تب تک عمل ممکن ہے. تو یہ 3 چیزیں آلہ و مالہ و عملہ، یہ اہل ہے، مال ہے اور عمل ہے. تو اہل گھر والے، مال اس کی وہ جائیداد، جمع پونجی، فرمایا یہ تو عارضی ہیں، بس جو ہی تو قبر میں جائے گا تیرا عمل ہی تیرے ساتھ جائے گا. تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں. یہ چیزیں جنہیں ہم نے مستقل اپنے لیے بڑی پراپرٹی سمجھ رکھا ہے، اپنی اولاد، اپنے گھر والے اور اپنا مال، تو ان کو ہم وہ حیثیت نہ دیں جو ہمیں عمل کو دینی چاہیے. لہذا تینوں چیزوں کا تقابل کریں تو اپنے عمل کے اوپر بھرپور توجہ کریں. جو ہماری محنت کوشش ہے یہی ہمارے لیے مفید ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بھی فرمایا یہ بات ذہن نشین کر لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا تو شغل میلہ ہے، کھیل کود ہے، وزینت اور زیب و زینت ہے، خوبصورتی کا سامان ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں اب ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر اپنی کثرت کو ظاہر کرنے والا ہے. فرمایا یہ چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. لہذا اس دھوکے والی چیز سے خبردار رہنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اس دنیا کا بندہ نہیں بن جانا، بندہ رب کا بن کے رہنا ہے. اور رب کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس رب کی بندگی کرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خالصتاً اپنی بندگی جس طرح اس کا منشا ہے، جیسے اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کی بندگی کرنے والے بن جائیں، تاکہ یہ اعمال صالحہ کا سلسلہ ہمارے ساتھ چلے اور ہمارے لیے کامیابیوں کا ضامن بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی.